اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی کافی سالوں سے انفرٹیلٹی فیس کر رہی ہیں؟ کافی سالوں سے علاج کروا کر IUI اور IVF کے ٹریٹمنٹ میں بھی فیل ہو چکی ہیں؟ آپ بالکل صحیح جگہ پر آئی ہیں۔ آپ ہی کی طرح ایک سبسکرائبر ہے میری جو کافی کریٹیکل کنڈیشن میں پریگنینسی کنسیو کر چکی ہیں، جہاں ان کو ڈاکٹر نے نیچرل ٹریٹمنٹ سے منع کر دیا تھا، اس کے باوجود کہ ان کی دونوں ٹیوبیں بھی بند تھیں اور کہ ان کو PCOD ہونے کے باوجود نیچرل پریگنینسی کیسے ہو گئی۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو پورا پروسیس بتاؤں گی اور اس طرح سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں بھی پریگنینسی کیسے کنسیو کر لی اور وہ ایک مثال بنی ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ تمام انفارمیشن آپ کو حاصل ہو سکے، کوئی بھی ریمیڈی یا کوئی بھی وظیفہ آپ سے مس نہ ہو جائے، اور اس کو تمام بہنوں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو یہ آسان سی انفارمیشن پہنچ سکے اور وہ اس پر عمل کر کے PCOD اور PCOS اور اس کے علاوہ ٹیوبس بلاک ہونے کے مرض میں بھی اولاد کی نعمت حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ڈاکٹر کی دوائیاں کھا کر پریشان ہو گئی ہیں اور 21 دن کی ٹیبلٹس لے کر آپ نے کافی اپنا ویٹ بھی بڑھا لیا ہے تو آپ ٹھیک جگہ پر آئی ہیں۔ PCOD اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں جتنی اس پر بات کروں کم ہے۔ PCOD پر تمام ڈیٹیلز میں آپ کو دیتی ہوں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ PCOD کیا ہے؟ کیا پیدائش سے ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ہارمونل امبیلنس ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم فیمیلز کی باڈی میں کافی سینسٹیوٹی ہوتی ہے ٹورڈز ہارمونز۔ اگر آپ کے ہارمون تھوڑے سے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے انٹرنل اور ایکسٹرنل پرابلمز نظر آتے ہیں۔ عورتوں میں ایسٹروجن، پروجسٹرون اور اینڈروجن جیسے ہارمونز پائے جاتے ہیں، جس میں سے یہ سارے ہارمون آپ کے پیریڈز لانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوتے ہیں، اوولیوشن لانے میں، پریگننٹ ہونے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن عورتوں میں جو اینڈروجن ہے کافی کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ میل اور فیمیل دونوں میں ہوتا ہے، لیکن مردوں میں اینڈروجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور جب عورتوں میں اینڈروجن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون زیادہ کام کرتے ہیں پیریڈز لانے میں، اوولیوشن کروانے میں، امپلانٹیشن کرنے میں، پریگنینسی کنسیو کرنے میں، جو ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہیں یہ زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن جن بھی لیڈیز کے اندر اینڈروجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں، اور اس کی کمی کی وجہ سے پیریڈز پراپر نہیں آتے، ایگز نہیں بنتے، ایگز رپچر نہیں ہو سکتے اور پریگنینسی کنسیو نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اینڈروجن ایک میل ہارمون ہے اور یہ میلز کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹرون ہارمون بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، اور جن عورتوں میں PCOD کا پرابلم ہے ان عورتوں میں اینڈروجن اور ٹیسٹوسٹرون دونوں ہارمونز ہائی ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر میل سسٹم آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیریڈ نہ آنا، پریگننٹ نہ ہونا، اوولیوشن نہ ہونا، ویٹ کا گین ہو جانا، فیس پر بال آ جانا اور چہرے پر ایکنی آ جانا۔ یہ ساری پرابلم PCOD PCOS میں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ہی PCOD کیوں ہوا؟ کیا ہمیں پیدائش سے ہی PCOD تھا؟ بالکل بھی نہیں، PCOD پیدائشی کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی بری لائف سٹائل جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو PCOD ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو 1 مہینہ چینج کر لیں اور میری بتائی ہوئی ریمیڈی کو یوز کریں تو 1 مہینے میں آپ کا PCOD ٹھیک ہو سکتا ہے، جس طرح کہ میری اس سبسکرائبر کا ہوا اور اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت عطا کی۔ آپ کو 21 ڈیز کی ٹیبلٹس بھی یوز نہیں کرنی پڑتی، جس سے کہ ویٹ گین ہوتا ہے، بال آنے لگ جاتے ہیں چہرے پر، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔
PCOS اور PCOD کیسے سمٹمز نظر آتے ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انٹرنل سمٹمز ہیں PCOS PCOD کے irregular periods، اوورین سسٹ، انفرٹیلٹی، ہیوی بلیڈنگ۔ اور جب آپ کو انٹرنلی سمٹمز نظر آنے لگتے ہیں تو آپ کے پیریڈز میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یا تو اس کا سائیکل بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے یا پھر اس کا سائیکل چھوٹا ہو جاتا ہے، اور آپ کو بغیر دوائی کے بالکل بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی، یا پھر اگر اوورین سسٹ ہے اس کا پرابلم ہو جاتا ہے، اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ رکتی ہی نہیں ہے، بغیر دوائیوں کے آپ کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے 2 مہینے 3 مہینے۔ اگر آپ کو بھی یہ سب پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، رابطہ کیجئے میسنجر میں۔ انشاءاللہ جس طرح بہت سی خواتین روزانہ 9 سے 10 خواتین میرے سے رابطہ کرتی ہیں اور میں ان کو ریمیڈیز اور وظائف بتاتی ہوں اور اللہ پاک ان کو صحت عطا کرتے ہیں، تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جن لڑکیوں کو بھی یہ PCOS PCOD کا مسئلہ ہے تو وہ گھریلو ریمیڈی سے صحیح ہو جائیں، کیونکہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو وہ ان کو 21 ڈیز کی پلس دے دیتے ہیں، دوائیاں پہ لگا دیتے ہیں، اور جس سے نہ صرف ان کا پورا سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ ان کا ویٹ بھی گین ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں تو بند ہی نہیں ہوتے، 2 3 مہینے آتے ہیں، دوائیاں لے کر بند کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اووری میں جتنی سسٹ ہوتی ہے جب تک کہ وہ پوری کلیئر نہیں ہو جاتی پیریڈز آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ انفینٹری کا شکار ہیں، PCOD PCOS کا شکار ہیں، تو آپ کو یہ سب انٹرنل سمٹمز نظر آئیں گے۔ اب ایکسٹرنل سمٹمز کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں باہر کے طور پر کیا تبدیلیاں ہوں گی، ایسی تبدیلیاں جو ارد گرد کے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، فیشل ہیئر بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، چہرے کے ارد گرد بال بہت جاتے ہیں، اور آپ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کئی بہنیں جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ آخر ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ رات کو آپ کو پراپر نیند نہیں آتی، 3 سے 4 بجے تک آپ جاگتی رہتی ہیں اور صبح کو پھر لیٹ اٹھتی ہیں، تو یعنی کہ اوور آل آپ کا سارا دن بگڑ جاتا ہے، آپ کا پیریڈ سائیکل بگڑ جاتا ہے، ہیئر لاس اتنا ہوتا ہے، اتنے بال گرتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ PCOD آپ کو کیسے ہوا۔ آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، رات بھر جاگتے ہیں، صبح لیٹ اٹھتے ہیں۔ جب آپ کے لائف سٹائل میں کوئی ورزش جیسی چیز نہیں ہے، جو آپ کھاتے ہیں باہر کا جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، زیادہ تر چائے کا استعمال کرتی ہیں، تو چینی بہت زیادہ لیتی ہیں، مطلب کہ پورا ڈائٹ پلان ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کو ڈائریکٹ 21 ڈیز کی دوائی دے دیتی ہیں، جن کو کھا کر پیریڈز تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دینے لگ جاتی ہے۔ اب PCOD اور PCOS کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نارمل اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں بغیر میڈیسن کے، فولک اسٹڈی کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ اووری میں کوئی سسٹ وغیرہ تو نہیں ہے، اپنا AMH کا ٹیسٹ کروائیں، اس کو کہتے ہیں اینٹی ملیرین ہارمون بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایگ ریزرو کتنا ہے۔ اگر آپ کو PCOS PCOD ہے تو آپ کا ایگ ریزرو کافی زیادہ آئے گا نارمل کے حساب سے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان سب کا سلیوشن۔ PCOD PCOS کا سلیوشن کیا ہے؟ ہوم ریمیڈیز 4 طرح کی میں آپ کو بتاؤں گی، ایک وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں، میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ سولوشن کیا ہے؟ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، پورا 1 مہینہ آپ اپنا PCOD صحیح کر سکتی ہیں۔ میرے پاس دن میں 10 سے 15 ایسی لیڈیز آتی ہیں جن کو PCOS PCOD ہوتا ہے،
وہ میری بتائے گی ٹریٹمنٹ میں 1 مہینے میں اپنا پرابلم ٹھیک کر لیتی ہیں، کنسیو کر لیتی ہیں، پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا ڈائٹ پلان چینج کرنا ہے۔ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، برگر، پیزا، کیک، چاؤمین، یہ سب آپ نے بند کر دینے ہیں۔ پی سی او ڈی میں جو ہے وہ انسولین ہائی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے چائے اور کافی پینی ہے اور یہ کہنا ہے کہ بھائی اب 1 کپ تو بنتا ہے ہمارا، 1 کپ تو ہم پی سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا جب پی سی او ڈی کی وجہ سے انسولین ہائی ہے تو یہ 1 کپ چائے آپ کے لیے زہر کا کام کر رہا ہے۔ آپ نے چائے بالکل چھوڑ دینی ہے، چینی بالکل چھوڑ دینی، پرہیز کرنی ہے، بہت کم چینی لینی ہے، اور دودھ کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اگر چاہتے ہیں دودھ لینا تو آدھا کپ لے سکتے ہیں بوائل دودھ، اور اس کی بالائی کو ہٹائیں اور اس میں سے آدھا کپ آپ روزانہ لے سکتی ہیں۔ 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے آپ نے، اور کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے جیسے یوگا، ورزش، واک، تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ شروع میں آپ کو پرابلم ہوگی، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیماری صحیح کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ لازمی کریں گی، اور آپ کو اس کے جب ہیلدی ایفیکٹ ظاہر ہوں گے، آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے، تو آپ اس کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ نے صبح کی دھوپ لینی ہے لازمی۔ اب جن کے گھروں میں صبح کی دھوپ لینے کا سسٹم نہیں ہے، تو گھر میں جس جگہ بھی دھوپ آتی ہے تھوڑی بہت، وہاں تھوڑی دیر بیٹھیے، یا پھر سورج کو تھوڑی دیر نظارہ کر لیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے بھی آپ کو اس کا اچھا فائدہ ہوتا ہے، لازمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کام کرنا ہے، پلاسٹک کے برتنوں کا یوز کم کر دینا ہے۔ کنٹینرز ہو گئے، پلاسٹک کی بوٹلز، اس میں پانی ہم فریج میں رکھتے ہیں اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پیتے ہیں، اس کو اسکپ کر دیں، اس کی جگہ مٹی کے برتنوں کا استعمال شروع کیجیے۔ 1 مہینہ کر کے دیکھیں، آپ کو اس کے اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ اس کو ہمیشہ استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اجوائن اور زیرے کی ڈرنک استعمال کرنی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی، انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کیجیے۔ اگر تو آپ انمیرڈ ہیں تو پورا مہینہ آپ نے اجوائن اور زیرے کی ڈرنک کو یوز کرنا ہے، 1 بھی دن اسکپ نہیں کرنا۔ صبح ناشتے کے وقت لینی ہے چائے کی جگہ، اور دوپہر یا شام کو 1 کپ پینا ہے چائے کی جگہ۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو پیریڈ کے فرسٹ ڈے سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے یہ سب کچھ، اور اس میں ہی اجوائن اور زیرے کا آپ نے قہوہ استعمال کرنا ہے، اس کی ڈرنک کو یوز کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ 20 دیر تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ 20ویں دن تک آپ نے یہ ڈرنک پینی ہے۔ 20ویں دن کے بعد 10 دن جو باقی کے رہ گئے ہیں ان میں آپ نے چھوڑ دینی ہے، اس میں آپ کا اولیوشن ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی باڈی گرم تاثیر کی ہے، آپ کو پائلز کی پرابلم ہے، تو اجوائن اور زیرے کی ڈرنک میں جو ادرک یوز ہونا ہے اس کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے، وہ استعمال نہیں کرنا۔ پی سی او ڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سپیڈ سائیکلنگ کرنی ہے، لیٹ کے ایسے ایکسرسائز کرنی ہے جیسے کہ آپ سائیکل چلا رہی ہیں تیزی سے۔ 15 سے 20 منٹ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ بلیک ریزن واٹر، یہ میں ویڈیو دے چکی ہوں، اس کا استعمال آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ نہار منہ اس کو پینا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ میں نے ویڈیو میں مکمل طور پر بتایا ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ نہ صرف آپ کے پیریڈ صحیح لاتا ہے، آپ کے ایگز صحیح بننے لگتے ہیں، اندر کا سارا سسٹم جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ نے ڈیلی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے پیریڈز آ جاتے ہیں، بند نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کا وزن بھی بالکل نہیں بڑھے گا، اور ایکسرسائز لازمی کرنی ہے۔ کوئی بھی یوگا ہے جس کو آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ میں یہ بھی ویڈیو بنا کر الگ سے شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو پی سی او ڈی کے ساتھ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، اکثر خواتین کہتی ہیں کہ بھی ہمیں پی سی او ڈی، پی سی او ایس ہے اور ہمیں تھائرائڈ بھی ہے تو ہم کیا کریں؟ تو تھائرائڈ کی دوائی لیں، اس کے بعد آپ یہ ڈرنکس استعمال کریں۔ یہ ساری ایک بھی چیز اس میں سے اسکپ نہیں کرنی، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو پورا اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھائرائڈ کی دوائی لینی ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، لیکن بالکل بھی پی سی او ڈی، پی سی او ایس کی دوائی بالکل نہیں کھانی۔ اگر کسی بھی قسم کی میڈیسن لی اور ساتھ میں یہ سارا کام کیا تو یہ سب بیکار ہے،
کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. آپ نے صرف ایک میرے بتائے گئے ٹریٹمنٹ کو 1 مہینہ کر کے دیکھیں. فائدہ نہ ہو تو مجھے کہیے گا. انشاءاللہ آپ کو کنسیو ہوگا، امپلانٹیشن ہوگی، آپ کی پریگنینسی ہوگی، اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے. ان تمام پروسیس کے ساتھ ساتھ روزانہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی بھی وقت بیٹھ کر اس کی 1 تسبیح کرنی ہے، اور ساتھ میں 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو استعمال کرنا ہے. صبح شام 8 گلاس کم از کم آپ نے دم کر کے رکھ لینے ہیں. ایک بوتل میں رکھ لیں، جگ میں رکھ لیں. اس کو آپ نے سارے دن میں استعمال کر کے ختم کر لیا. اگلے دن دوبارہ سے آپ نے یہ دم کر لینا ہے. اگر پیریڈز آنے والے ہیں تو اسی پانی کو بڑھاتے جائیں اور پیتے جائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فرق ہوگا. اگر آپ کو فیشل ہیئر بہت زیادہ آنے لگے ہیں، اس کے لیے بھی ایک ریمیڈی بتا دیتی ہوں. آپ نے 3 چمچ بیسن لینا ہے، اس میں آدھا چمچ ہلدی ڈالنی ہے، اور روز واٹر یعنی کہ گلاب کے عرق سے اس کو مکس کر کے اس کا ایک مکسچر بنا لینا ہے. اور روزانہ اپنے پورے چہرے پر، اور جہاں بال چہرے پر بہت زیادہ آ رہے ہیں وہاں لگائیں. 15 سے 20 منٹ تک چھوڑ دیں اور سادے پانی سے اس کو واش کر لیں. بہت فائدہ ہوگا. پورا مہینہ اس کو بھی آپ نے ساتھ میں استعمال کرنا ہے. چہرے کی رنگت میں بھی فائدہ ہوگا، یعنی فرق آئے گا، چہرے کی رنگت بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیشل ہیئرز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی بھی بات رہ گئی ویسے تو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام ٹاپکس کو میں اپنے اس کے ساتھ ساتھ کور کر لوں، لیکن پی سی او ڈی PCOS کے متعلق اگر کوئی بھی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میسنجر پہ رابطہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس روٹین سے اتنا فائدہ ہونے والا ہے، خود بھی فائدے لیجئے، اور انشاءاللہ پریگننٹ ہوئیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. تمام بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے بغیر دوائیوں کے پریگننٹ ہو سکیں، کنسیو کر سکیں، اور اس خطرناک بیماری سے ہمت کے ساتھ لڑ سکیں. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.